السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا کیا پڑھایا گیا تھا؟ جی بتائیے۔ ہلو۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ نماز کے فرائض، شرائط، سنت، واجبات اور آداب پڑھائے گئے تھے۔ اچھا، آداب پڑھائے گئے تھے۔ جی نفل نمازوں کے بارے میں نہیں ہوا نا ابھی؟ نہیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اصل میں لیٹ ہو گیا، تھوڑا کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ سمجھ لیں آپ کے بس جسٹ آ کے سیدھا آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے میسج کروا دیا تھا کہ 10 منٹ کلاس لیٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ نفل نمازیں کس کو کہا جاتا ہے؟ کچھ نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں، ہے نا، کچھ نمازیں سنتیں ہیں۔ پھر اس میں بھی سنت مؤکدہ ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نفل نمازیں پڑھنے کا اور نفل نمازیں کتنی ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو نفل نمازیں کہلاتی ہیں۔ پھر نفل نمازوں میں بھی ترتیب ہے کہ کون سی نماز بہترین ہے۔ تو فرض نماز کے بعد جس نماز کا درجہ ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کا جو لیول ہے نا، وہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ہائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو نفل نمازیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں ان میں سے جو معروف ہیں، یعنی جو بہت زیادہ مشہور ہے، وہ نمازیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر جو نماز آتی ہے وہ نماز تہجد، تہجد کی نماز۔ تہجد کی جو نماز ہے یہ فضیلت میں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم۔ اصل میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں نا کہ کل کیا پڑھایا گیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیچ اور ہے، تو آپ لوگوں کا اور وہ والا بیچ جو ہے نا بالکل سیم سیم شروع ہوا تھا، شاید 1 آدھ ہفتے کا فرق ہوگا بس۔ اچھا، کچھ ناغہ آپ کی ہوئیں، کچھ ان کی بھی ہوئیں، لیکن آپ لوگوں کی ناغہیں زیادہ ہوئیں، ان کی کم ہوئیں، تو وہ نکل گئی ہیں تقریباً تقریباً آپ لوگوں کے برابر ہیں یا آپ سے آگے ہیں۔ تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں میں نے لاسٹ کلاس میں کس کو کیا پڑھایا تھا۔ ہاں، اب آپ لوگ کہو گی کہ مفتی صاحب آپ یاد کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، بالکل لکھ سکتا ہوں میں، لیکن کیا کروں، تھوڑا سا میں، آپ سمجھ لیں کہ میں لکھنے لکھانے میں تھوڑا سا لیزی ہوں، یعنی مجھے یہ لگتا ہے میں یاد رکھ لوں گا۔ پہلے میری میموری بہت اچھی تھی، اتنی زیادہ شارپ تھی کہ مجھے جو چیزیں پہلے میں نے یاد کی ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں 4 6 سال پہلے، تو مجھے اپنی لائف کی بہت پرانی پرانی چیزیں ڈیٹ کے حساب سے بھی یاد ہیں، ڈے کے حساب سے بھی یاد ہیں کہ ایسے اس دن میں یہ ہوا، اس تاریخ میں یہ ہوا، ساری چیزیں مجھے یاد ہیں۔ لیکن اب آنے کے بعد جو ہے نا اتنی میموری ویک ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں، آپ یہ کہہ لیں کہ کام بہت ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے جب میموری کارڈ میں ایک دم سے بہت سارا ڈیٹا اسٹوریج کر دیا جائے تو میموری بھی پرابلم کرنے لگتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے عمر کے حساب سے جو ہے نا، دھیرے دھیرے آپ کی، اور کام جب زیادہ ہو جائیں تو چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں اس میں آپ ویک ہو جاتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ قوت حافظہ کو تیز کرے۔ اور ایک نئی پرابلم جو شروع ہوئی ہے، خاص طور پر آپ ایسے سمجھ لیں کہ یوٹیوب کی دنیا میں آنے کے بعد جو ایک نئی پرابلم میرے ساتھ لگی ہے وہ یہ کہ نام یاد نہیں رکھ پاتا میں۔ پہلے میں نام یاد رکھ لیتا تھا، لیکن اب جو ہے نا نام یاد رکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو آدمی کا فیس نظر آ رہا ہوتا ہے اور نام ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ نام یاد رکھنے میں بڑی دقت ہو گئی ہے کیونکہ روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں سے ملاقات، کتنی کالز آ جاتی ہیں، اور کہیں میں باہر چلا جاؤں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے نام یاد رکھنا۔ نام یاد رکھنے میں بڑا کچا ہوں میں، اسی لیے آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ مجھے نام یاد ہے کیونکہ لکھا آ رہا ہے نا۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا ایک گروپ ایسا بناؤں گا، کبھی آپ لوگوں کے یہاں دعوت کھا سکوں، کبھی آپ لوگوں کے یہاں آؤں تو کبھی آپ لوگوں کو یاد رکھ سکوں نا، اس لیے۔ چلیے خیر، تو ڈر تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ میں نے بولا کہ دعوت کھاؤں، کبھی آپ لوگوں کے آ کر کچھ ناشتہ پانی کر لوں، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ بعض لڑکیوں کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ مفتی نہیں صاحب، مفتی صاحب،
बिल्कुल नहीं। चलिए नहीं फिर तो नहीं, बहुत- कब आए मुफ्ती साहब? हो रही है। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए फिर तो कोई बात नहीं है फिर तो। फिर ओके है। फिर तो नाम नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों की। फिर ये याद रख लेंगे, ये वहाँ की स्टूडेंट्स हैं, ये वहाँ की हैं। तो नफल नमाजों के बारे में ये बात थी कि पहली जो नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। तहज्जुद तहज्जुद की जो नमाज है ना, इसका बेहतरीन वक्त है सुबह से थोड़ा सुबह से थोड़ी देर पहले। सुबह सादिक जो होती है, असल में हम अब आप लोग सोच रही हो कि सुबह यानी सुबह का मतलब हमारे यहाँ समझा जाता है कि सूरज निकल रहा हो उसको सुबह। शरीयत में उसको सुबह नहीं कहा जाता, बल्कि वो तो तुलुए आफताब उसको कहा जाता है। शरीयत में सुबह सादिक कहा जाता है जब फजर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, वो है सुबह। लेकिन आजकल तो सुबह जो है ना वो सिर्फ किताबों की हो गई है। किताबों में फोटो बना होता है ना कि सुबह हो गई, बच्चा जाग गया, इस तरह से कहानी होती है। तो वो सूरज बना होता है कि सूरज निकल रहा है। अब तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने शायद ही सुबह देखी हो। आजकल की जो जनरेशन है उसने शायद ही सुबह देखी हो। कभी कभी सफर करना है, ट्रेन का फ्लाइट से सफर करना है, कहीं बाहर जाना है, तो लोग सुबह उठ भी जाते हैं। वरना लोगों की सुबह जो हो रही है ना आजकल 12-12 बजे हो रही है। बड़े बड़े शहरों में आप चली जाओ तो रात के 12 बजे दिन शुरू होता है, और सुबह फजर की नमाज के बाद जो है ना उनकी रात शुरू होती है। तो लोग जब उठते हैं जब दोपहर हो जाती है। तो शरीयत में सुबह क्या है? सुबह कहा जाता है कि जब फजर की नमाज का टाइम शुरू होता है। तो फजर की नमाज का टाइम जब शुरू होता है, और वो हर इलाके में अलग अलग होता है। आप लोग मुझसे पूछोगे मुफ्ती साहब फजर के टाइम कब शुरू होता है, मैं नहीं बता सकता। आपका आपका इलाका जो है तो आप गूगल पे सर्च कर लो कि आपका एरिया का नाम और सुबह सादिक, सुबह कब हो रही है, तो वो लिख के आ जाएगा। यानी फजर टाइम आपके एरिया का नाम, तो उसमें आ जाएगा। या जो कैलेंडर वगैरह होते हैं, जंत्रियां होती हैं, उसमें आप देख लें। तो मैं बता ये रहा था कि सुबह का जो टाइम होता है, फजर का टाइम जो शुरू होता है, उससे थोड़ी देर पहले आधा पौन घंटे का जो टाइम होता है, वो तहज्जुद का बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, रात का आखिरी हिस्सा, रात का जो आखिरी हिस्सा होता है वो बेस्ट टाइम होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद में ज्यादातर 8 रकात पढ़ा करते थे। ठीक है, वरना तो आप 2-2 रकात करके 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, ये चॉइस है आपकी। लेकिन हुजूर का जो मामूल था, हुजूर की जो आदत मुबारक थी, वो 8 रकात तहज्जुद पढ़ने की थी। और ये नमाज जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी, है ना। लेकिन उम्मत के लिए, आम मुसलमानों के लिए ये नमाज जो है वो नफल नमाज है और फजीलत वाली नमाज है। हमारे ऊपर ये नमाज फर्ज नहीं है। ठीक है। तो देखो, एक तो होता है सुबह का टाइम, यानी फजर का टाइम जैसे ही शुरू होता है तो सुबह शुरू हो जाती है। जितने भी काबिल लोग गुजरे हैं, और अगर आप अपना अपने आप को सेहतमंद रखना चाहती हो, तो फिर आपको जो है ना जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। सेहतमंद लोगों की निशानी और काबिल लोगों की निशानी होती है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। तो अगर आप वाकई कुछ, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना सुबह का, फजर के टाइम जब शुरू होता है, वो टाइम स्टडी के लिए भी और इबादत के लिए भी और सेहत के लिए भी वो टाइम बेस्ट होता है। और मैं तो अपने तमाम ही मुसलमानों से ये कहता हूँ कि फजर के टाइम से लेकर सूरज के निकलने तक मत सो। नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने तक मत सो। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये रोजी के बंटने का टाइम होता है। अल्लाह ताला की तरफ से रोजी बांटी जाती है। वो सुबह फजर की नमाज का एहतमाम करो। तो खैर, ये बात तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मैं बता रहा था तहज्जुद। अच्छा, तहज्जुद का टाइम शुरू कब होता है? इशा की नमाज के बाद से तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। आपने जब इशा की नमाज पढ़ी तो इशा तहज्जुद का टाइम शुरू हो गया। अब आप, जैसे हम लोगों का जो रिवाज है वो क्या है, 12 बजे सोना, 1 बजे सोना, 2 बजे सोना। तो आप अगर 12 बजे सो रही हो, 1 बजे सो रही हो, तो आप तहज्जुद पढ़ के भी सो सकती हो। तहज्जुद पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें अच्छी आदतें दे दे, अल्लाह ताला हमें सुबह फजर में उठने वाला बना दे, या अल्लाह हमें जल्दी सोने वाला बना दे। ठीक है। तो आप तहज्जुद पढ़ के भी सो सकते हैं। दूसरी नमाज है इशराक। इशराक की जो नमाज है ये कब पढ़ी जाती है? आपने देखा होगा कि जब फजर की नमाज का टाइम खत्म होता है तो ऐलान करने वाले मस्जिद से ऐलान करते हैं कि फजर की नमाज का टाइम खत्म हो चुका है, अब कज़ा नमाज 20 मिनट के बाद पढ़ी जाएगी, है ना। ये जो ऐलान होता है ना, तो जैसे ही
فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے کے بعد یہ جو اعلان ہوتا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد سورج جو اوپر چڑھاتا ہے نا، تھوڑا سا جو سورج بلندی پر آتا ہے، تو ٹائم شروع ہو جاتا ہے اشراق کا۔ تو اس نماز کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جانے سے لے کر تقریباً 2.5 گھنٹے تک ہے۔ اور اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4 پڑھیں یا 2 رکعتیں پڑھیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب چاشتی کی نماز کا وقت ہے، تو اشراق کی نماز کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ سورج بلند جب ہو جائے تو اس کے تقریباً 2.5 گھنٹے تک۔ تو جیسے ہی وہ 1.5 2 گھنٹے مان لیں آپ، 2 گھنٹے گزرتے ہیں تو چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق کا وقت ختم ہونے پر کس کا وقت شروع ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوپہر سے پہلے پہلے، دوپہر کس کو کہا جاتا ہے؟ زوال کا ٹائم۔ جیسے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ظہر کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے تک ہم چاشتی کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ 4 رکعت پڑھی جائیں گی یا 8 رکعت پڑھی جائیں گی، 2 2 کر کے۔ نفل نمازوں کی ویسے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، آپ 2 پڑھ لو، ٹائم کم ہے تو 2 پڑھ لو، آپ 4 پڑھنا چاہو 4 پڑھ لو، اور آپ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری نماز ہے نماز اوابین۔ اوابین کی جو نماز ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ان نمازوں پر میری آلریڈی ایک کلپ بھی ہے جو الحمدللہ تقریباً 2-3 ملین لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ تو ویڈیو انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کروں گا، وہ ضرور دیکھیے گا آپ، اس میں میں نے فضیلت بھی بتائی ہے۔ تو اوابین کی جو نماز ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد، جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی سنتیں بھی پڑھ لی، تو سنتوں کے بعد 4 سے لے کر 20 رکعت تک، 4 سے لے کر 20 رکعت تک نوافل کی ادائیگی کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت، جیسے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، 2 سنتیں پڑھ لی، اب آپ جو ہے نا وہ اوابین کی نیت سے 2 رکعت کر کے 4 رکعت، اور زیادہ پڑھنا چاہو تو 20 تک پڑھ سکتی ہو آپ، تو 20 رکعت تک پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کو نماز اوابین کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، تو ساری نفل نمازیں پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ صاحب ایسے فرق ہے، وہ فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نمازیں پڑھی جاتی ہیں نارمل، سنتیں، نفلیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو جیسے 2 رکعت نماز چاہے کوئی سی بھی ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، پڑھنے کا طریقہ سب کا سیم ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے اوابین پڑھنے کی تو وہ اوابین ہو جائے گی، آپ کی نیت ہے اشراق پڑھنے کی تو وہ اشراق ہو جائے گی، آپ کی نیت ہے چاشت پڑھنے کی تو وہ چاشت ہو جائے گی، باقی کوئی بھی فرق نہیں ہے، اصل نیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوابین کے بعد ایک نماز آتی ہے نماز توبہ۔ نماز توبہ جو ہے وہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں، اور گناہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور ایک گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کہا جاتا ہے جو ہماری زندگی میں ہم سے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ تو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، ہم نے کوئی بہت اچھی نیکی کی، اچھا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے پھر توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گناہ صغیرہ اگر کرنے کی عادت بنا لی جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کسی بھی طرح کے گناہ ہو تو گناہوں کی توبہ کی نیت سے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو توبہ کی نماز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی کو اٹریکٹو بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے بہتر یہ ہے، ویسے تو آدمی بغیر نماز پڑھے یوں ہی دعا مانگ لے کہ اللہ میں نے گناہ کیا معاف کر دے، وہ ہو جائے گا، لیکن اپنی توبہ کو پاورفل بنانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گناہوں کی معافی کی نیت سے، کہ اللہ میں اپنی تمام زندگی کے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگ رہا ہوں، کہ اللہ اس واسطے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں،
ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ کی نماز، صلاۃ التوبہ۔ تو 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ کی نماز۔ اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہو یہ۔ ہاں 3 وقت ایسے ہیں جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے کہ ایک تو سورج نکلتے کا ٹائم، جس میں کہا جاتا ہے نا قضا نماز اب 20 منٹ کے بعد پڑھی جائے گی، تو وہ جو 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں نہ کوئی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی نفل نماز، کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ٹائم ہوتا ہے زوال کا ہوتا ہے، تو زوال کے ٹائم بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کا ٹائم، تو سورج کے غروب ہونے کے وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور نفل نماز مکروہ ہے پڑھنا، وہ کب ہے؟ ایک تو فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے، یعنی کوئی اگر پڑھتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفل نماز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتی، پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھی مکروہ ہے۔ تو 3 وقت تو وہ ہیں جس میں کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور 2 وقت ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک نماز آتی ہے نماز استخارہ۔ استخارے کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو استخارے کا جو معنی ہے عربی کے اعتبار سے، استخارے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، استخارہ۔ مان لیجیے ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایگزام دینے جا رہے ہیں، یا مان لیجیے ہم نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، نئی جاب شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ہم استخارے کی نماز پڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں گے کہ اللہ یہ جو میں بزنس کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ یہ جو میں جاب کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ تو خیر داخل فرما دے، تو اس کو کہا جاتا ہے استخارے کی نماز، ٹھیک ہے۔ اچھا اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کریں کہ نہیں کریں، تو بعض دفعہ استخارے کی نماز اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جس طرف ہمارے لیے بہتر ہو وہ بات ہمارے دل میں ڈال دیں، تو استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد جدھر زیادہ دل کا رجحان ہو رہا ہو، جس سائٹ پر زیادہ سیٹسفیکیشن ہو رہا ہو، وہ سائٹ آپ چوز کر لو، ٹھیک ہے۔ اور استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اب جو کام کرو گی آپ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، بڑھیا سے بڑھیا ہی ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے خیر مانگ لی، اب کوئی کام اگر بگڑ بھی جائے تو اس کام میں ہمارے لیے خیر ہو گئی، آخرت کی بھلائیاں اور دنیا کی بھلائیاں ملیں گی، یہ یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے کے سمجھاتا ہوں کہ مان لیجئے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے، مان لیجئے کوئی زخم وغیرہ تھا، تو اس میں جو ہے نا آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب ذرا آرام سے، تکلیف بہت ہو رہی ہے نا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا علاج کیا، تو تکلیف تو ہوگی پھر بھی، لیکن ڈاکٹر صاحب رعایت کریں گے آپ کی، اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ کریں گے، نارمل جو لوگوں کو علاج مل رہا ہے اس سے زیادہ اچھی فیسلٹیز آپ کو ملیں گی، ہے نا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کے اوپر ہے نا، علاج کے اوپر، کہ علاج کرتے ہوئے درد آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر درد ہو جائے تو اس میں ڈاکٹر صاحب کو غلط نہیں سمجھا جائے گا، بھائی ڈاکٹر صاحب تو رعایت کرتے ہوئے کر رہے ہیں، وہ بیماری ایسی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم نے استخارہ کر لیا تو نفع ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مان لیجیے بائی چانس اگر نفع نہیں ہوا تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر لی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کام میں خیر داخل فرما۔ تو استخارے کا فائدہ یہ ہے، دیکھو جیسے ایک غیر مسلم ہے، وہ بھی بیمار پڑتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ بھی بیمار پڑتا ہے، لیکن مسلمان کے بیمار ہونے میں اور غیر مسلم کے بیمار ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے وہ بیماری کیا بن جاتی ہے؟ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوتی، کوئی بیماری آتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، تو بہرحال نفع سے خالی نہیں ہے۔ تو استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مان لیجیے آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے استخارہ کیا اور صاحب استخارے میں آ گیا ایک لڑکے کا نام، آپ نے صاحب گھر والوں سے کہا ٹھیک ہے اس سے استخارہ کر لیا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد وہ ہو گیا خراب، اب ہو گیا خراب تو ہو گیا،
یار میں نے استخارہ کر لیا تھا پھر بھی بھائی ہو گیا تو ہو گیا. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خیر ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ 100% دنیا کے اندر خیر ہی ملے ہمیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. میں یہ بات تقریباً 3 سال سے بولتا آ رہا ہوں سبسکرائبر کو. جتنے بھی سبسکرائبرس ہیں ان کو تو یہ لائن یاد ہو گئی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. دنیا نام ہی اس چیز کا ہے. ہاں، 50 پرابلمس تھی تو اس میں سے 2 کٹ ہو جائیں گی، 48 رہ جائیں گی. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 48 کٹ ہو جائیں، 2 باقی رہ جائیں، تو وہ 2 آپ کو نظر آ رہی ہیں. لیکن آپ سوچو کہ 100% آپ کی لائف ایک دم پرابلمس فری ہو جائے اور ساری خیر ہی خیر آپ کی لائف میں آ جائے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جس طرح سے اس دنیا کے اندر آکسیجن کے بنا انسان کا زندہ رہنا پاسبل نہیں ہے، اسی طرح سے پرابلمس کے بغیر یہ لائف پاسبل نہیں ہے. وہ تو جنت ہوگی جہاں پرابلمس ہوں گی نہیں، ٹینشنز ہوں گی نہیں. تو میں بتا ہی رہا ہوں کہ استخارے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا. ایک آدمی نے استخارہ کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ بول رہا ہے مفتی صاحب میں نے تو استخارہ کر لیا تھا. ارے بھائی، تو استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ اس نقصان میں بھی اب خیر ہے. اب وہ خیر آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ خیر آپ کو نظر آئے گی بہت بعد میں، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک یہ واقعہ میں نے شاید کتابوں میں پڑھا تھا، بالکل ایک دم ریئل واقعہ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس چیز کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے کہ دیکھو اس نقصان کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے. ایک صاحب تھے، بڑے کروڑ پتی، ان کو ایک میٹنگ میں جانا تھا، اور وہ میٹنگ ایسی تھی کہ اگر وہ میٹنگ چھوٹ گئی تو اربوں روپے کا نقصان ہو جائے. اب وہ میٹنگ میں جانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بہت پرانا واقعہ ہے، آپ سوچو گے اربوں روپے کے مالک تھے، گاڑی نہیں تھی. ان کو جو میٹنگ اٹینڈ کرنے جانی تھی، تو کیا ہوا کہ جس گاڑی سے ان کو جانا تھا وہ گاڑی نہیں آئی، وہ فلائٹ کینسل ہو گئی. اب وہ پہنچے ہوئے ہیں، فلائٹ کا انتظار دیکھ رہے ہیں، فلائٹ کینسل ہو گئی. اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہوا، فلائٹ کینسل ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا. تو بہرحال وہ دوسری فلائٹ، انہوں نے کہیں کچھ کیا اور وہ دوسری فلائٹ کے لیے پہنچے، تو راستے میں ٹریفک مل گیا. ٹریفک مل گیا تو اب ٹریفک کی وجہ سے جو ہے نا ان کی وہ بھی فلائٹ مس ہو گئی. بڑے پریشان. اب ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کیا ایسا بہت ہوتا ہے کہ ٹریفک میں ہم پھنس گئے یا اتنا لمبا جام لگا کہ ہمیں واپس آنا پڑا. اب صاحب وہ ان کی فلائٹ مس ہو گئی، وہ گھر واپس آئے اور ایک دم غصے میں لال پیلے کہ میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، بتائیے میرا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، وہ میٹنگ مجھے اٹینڈ کرنی تھی. آدمی سوچ رہا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہوتا ہے نا ایسا. تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ جو فلائٹ تھی نا، وہ فلائٹ کریش ہو گئی جس فلائٹ میں یہ بیٹھنے والے تھے. اب جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ فلائٹ کریش ہو گئی اور اتنے لوگ مارے گئے اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے، تو فوراً ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو اسی فلائٹ میں جا رہا تھا. تو اب یہی بندہ جو کچھ کچھ دیر پہلے اللہ کی ناشکری کر رہا تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، لیکن وہ چیز جب اس پر اوپن ہوئی کہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ اللہ کو اسے بچانا تھا. اب یہی چیز اس کے لیے، ارے اللہ اچھا ہوا، اللہ نے مجھے بچا لیا، شکر ہے اللہ کا، بھائی بہت اچھا ہوا. تو کچھ دیر پہلے یہ ناشکری کر رہا تھا، اب شکر ادا کر رہا ہے کیونکہ وہ چیز اس کے اوپر اوپن ہو گئی. تو کچھ چیزیں اس طرح سے ظاہر ہو جاتی ہیں ہمارے اوپر. ہوتا ہے نا، ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں یار اچھا ہوا میں وہاں نہیں گیا، اچھا ہوا یار میں نے اس میں پیسہ نہیں لگایا. یہ اچھا ہوا کیوں ہوا؟ بھائی آپ تو لگانے جا رہے تھے، لیکن اچانک سے آپ کا مائنڈ چینج کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. تو ایک بڑے نقصان سے آپ بچ گئے. اسی طرح سے کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بیہائنڈ دا سین اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے لیے سوچ رکھا تھا وہ آپ کے اوپر ظاہر نہیں ہوا. تو آپ سوچتے ہو کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، پرابلم ہسبینڈ خراب مل گیا، اب اس کی حکمت تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کسی کو اگر ہسبینڈ خراب مل جائے یا کسی ہسبینڈ کو وائف خراب مل جائے تو اس کا لاجک تو میری بھی سمجھ نہیں آئے گا، یار نہیں ملنا چاہیے تھا خراب. لیکن جیسے وہ خرابیوں کی وجہ بیہائنڈ دا سین اللہ تعالیٰ نے کیا سوچ رکھا تھا، وہ جب آدمی کو پتا چلا تو اسی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یار کروڑوں کو نقصان ہوا ہو جانے دو. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کروڑوں کے نقصان کے ساتھ اگر وہ چلا جاتا اس میٹنگ میں تو ایسا اس کے ساتھ ہو جاتا، ایک بڑا نقصان اس کے ساتھ ہو جاتا. وہ اس کو سمجھ آ گیا. تو استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو بھی ہے وہ خیر ہی خیر ہے. برا ہسبینڈ مل گیا تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کی کوئی خیر ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ لوگوں میں سے جو مائیں ہوں گی وہ سمجھتی ہوں گی کہ جب بچے کو تیار کر کے بھیجا جائے
تو بچہ یہ سمجھتا ہے میری اماں سے بڑا دشمن میرا کوئی نہیں ہے. سردی میں میرا منہ دھلا رہی ہے، مجھے نہلا رہی ہے، پھر ٹوائلٹ صاف کر رہی ہے، پھر مجھے تیار کر کے اسکول بھیج دیے. 6 گھنٹے وہ اسکول والے مجھے قید کر لیں گے. اس وقت اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، وہ کہے گا میری اماں سب سے بڑی میری دشمن ہے، میرے ماں باپ سب سے بڑے میرے دشمن ہیں. وہ یہ سب کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ اسے لگ رہا ہے، اسے اس وقت سمجھ نہیں ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پھر وہ چیز اوپن ہوتی ہے کہ او ہو، جب وہ خود والد بنتا ہے اور جب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے ہو، اس وقت جو میری ماں سردی میں بھی مجھے پریشان کر کے اسکول بھیجتی تھی، تیار کر کے 6 گھنٹے میں اسکول میں قید رہتا تھا، تو بڑے میرے فائدے کی چیز تھی، مجھے تو اندازہ نہیں ہے. اب وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے مائنڈ میں وہ، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اچھا ایسا اس لیے ہوا تھا. اسی طرح سے اس دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا پلاننگ کر رکھی ہے، بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے، اور اللہ نے اس کارخانے کے اندر کیا کیا چیزیں جوڑ رکھی ہیں، وہ ابھی ہمارے سمجھ نہیں آ رہی. آخرت میں جب یہ چیزیں اوپن ہوں گی، اللہ کی حکمتیں اوپن ہوں گی. کہا جاتا ہے نا اللہ جو ہے نا بڑی حکمت والا ہے. تو اللہ کی اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. وہ حکمتیں جب ہمیں پتہ چلیں گی تب اندازہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اللہ کرے میری بات آپ کے سمجھ آ جائے. تو یہی جو مطلب ہے وہ استخارے کا ہے. تو استخارہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کسی مسئلے میں بات ایک طرف نہ لگ رہی ہو اور رائے میں استحکام نہ آ رہا ہو، یعنی رائے قائم نہیں ہو پا رہی، اس سے رشتہ کریں یا اس سے رشتہ کریں، یار یہ والا کام کریں یا والا کام کریں. نفع نقصان واضح نہ ہو کہ یار اس میں زیادہ نقصان رہے گا یا اس میں زیادہ نفع رہے گا. تو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی 2 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ یکسوئی میں یہ نماز پڑھی جائے، تنہائی میں یہ نماز پڑھی جائے. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ٹائم ہے وہ ہے سونے سے پہلے کا. کیونکہ سونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ یکسوئی کا ہوتا ہے. جب آپ سونے جا رہی ہو تو اس ٹائم آپ پڑھو گی تو کوئی نہیں، سب سناٹا ہوگا، سب اپنے موبائل میں لگے ہوں گے، ہے نا، سب اپنے موبائل بھی لگے ہوں گے، کوئی واٹس ایپ، کوئی فیس بک، کوئی کچھ چلا رہا ہے، سب اپنے موبائل میں بزی ہے، تو بڑا سناٹا ہے. دن میں تو یہ ہوتا ہے کہ امی نے کہہ دیا ارے یہ کر دو کام، ہسبینڈ نے کہہ دیا یہ کر دو، بڑا چینچے میں لگی ہوئی ہے نا آس پاس چاروں طرف. رات میں سب موبائل میں لگ گئے، بات ختم. تو سونے سے پہلے ہی نماز پڑھی جائے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، درود شریف پڑھی جائے، اور ایک دعا ہے استخارے کی، وہ دعا پڑھی جائے. وہ دعا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو واٹس اپ کر دوں گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمی واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی. دیکھو یہ پوری دعا ہے. اس دعا میں جہاں جہاں هذا الامر آ رہا ہے، یہ دعا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، آپ لوگوں کو، یا بڑی دعا ہے میں اس کو کیا پڑھوں، تو جہاں جہاں هذا الامر آ رہا ہے، مان لیجئے ان هذا الامر آ رہا ہے، تو ان هذا الامر پر پہنچ کر کیا ہوگا کہ اگر آپ عربی جانتی ہو تو هذا الامر، امر کی جگہ آپ کچھ اور کہہ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ هذا سفر، بھائی میں اگلے مہینے مان لیجیے ایجپٹ جا رہا ہوں، تو میں ایجپٹ کے بعد ایجپٹ جاؤں یا دبئی جاؤں، ایجپٹ جاؤں یا دبئی جاؤں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں. میں استخارہ کروں گا اور انا هذا الامر، تو امر پہ جانے کے بعد میں اپنی جو میری نیڈ ہے اس کو میں یہاں ایڈ کر دوں گا انا هذا السفر. عربی اگر آپ جانتی ہو تو ٹھیک ہے. حاضن نکاح، نکاح کا مسئلہ ہے تو حاضی نکاح، حاضن نکاح. تجارت بزنس کا ہے تو حاضی تجارت. اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو حاضل امر کہہ کر دل میں ہمیں اپنے اس کام کو لانا ہے، اس کام کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا پھر آپ زبان سے بھی کہہ سکتی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے، پھر اس کے بعد پوری دعا پڑھ لو. پھر اس کے بعد آئے گا وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ وہی کر لو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور پوری دعا پڑھ لو. پھر اس کے بعد اردو میں بھی آپ دعا مانگ لو. اب استخارے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ سو جاؤ گی تو صاحب وہ ریڈ کلر نظر آئے گا، گرین آئے گا، تو یہ کیا ٹرینڈ چل رہی ہے یہاں کہ گرین آئے گا تو سگنل ہو گیا، ریڈ آئے گا، لوگوں نے بنا رکھا ہے نا ریڈ دیکھے تو نہیں کرنا، گرین دیکھے تو کرنا ہے. پتہ نہیں کہاں سے، یعنی جیسے ہمارے انڈیا میں ہوتا ہے نا، گرین دیکھتی ہے تو ٹرین چلنے لگتی ہے، ہری جھنڈی ہو گئی صاحب،
ریڈ ہو گئی تو صاحب اسٹاپ، یہ بنا لیا ہم نے. تو وہی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ خواب دیکھے استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھو وہیں سو جاؤ، یہ سارے فالتو کے چوچلے بازی ہیں. اس کی اسلام میں کوئی، اسلام آسان ہے بہت. اگر آپ ایسے استخارے کی نماز کسی کو بتاؤ گی کہ وہیں سونا ہے، وہ تو ٹینشن میں آ جائے گا کہ یار اسی جگہ سونا ہے جہاں نماز پڑھنی ہے. پھر اسے بتاؤ گے آپ کی گرین کلر نظر آئے گا، وہ بےچارا سوچتے سوچتے سو جائے گا گرین بھوت نظر آ گیا اس کو، تو وہ تو پاگل ہو جائے گا کہ یار مجھے تو رات کو بھوت نظر آ گیا. تو اتنا ٹپیکل کر دیا ہے ساری چیزوں کو کہ حالانکہ استخارے کی نماز بالکل سمپل ہے، لیکن آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ لو یا بیانوں میں بھی سنو گی تو استخارے کی نماز یوں ایسے سو جاؤ کلر نظر آئے گا، پھر دیکھو ایسے اٹھو. بنا رکھا ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، استخارے کی نماز کا ترجمہ کیا ہے؟ تو استخارے کی نماز کا ترجمہ یہی ہے، میں شارٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور یہ کام میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو اللہ اس کام میں میرے لیے خیر داخل فرما، یعنی اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک نماز رہ جاتی ہے صلاۃ التسبیح کی. صلاۃ التسبیح کی نماز، یہ نماز پسندیدہ نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز بتائی تھی. اس نماز کے پڑھنے سے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں. صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ آپ جو ہے نا نیت مان لو کہ 4 رکعت نماز آپ صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہی ہو، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو شروع بتایا تھا کہ جب آپ کی نیت ہوگی دل میں، وہی نماز ہو جائے گی. اس نماز کے اندر ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، تیسرے کلمے کا پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرے کلمے کا ایک حصہ ہے. یہ ہر رکعت میں 75 بار صلاۃ التسبیح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعت نفل نماز میں 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ نے نیت باندھ دی، سبحانک اللہ آپ نے پڑھا، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، نہیں یہ پہلا طریقہ ہے. اس ویسے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بالکل آسان والا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ میں دوسرا طریقہ بتانے لگا. سبحانک اللہ آپ کو پڑھنا ہے، اور سبحانک اللہ کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہ جو پہلا والا طریقہ ہے یہ زیادہ فیمس ہے اور یہ آسان بھی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سوری سبحانک اللہ پڑھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی قرات شروع کرنے سے پہلے 15 بار اس کلمے کو پڑھنا ہے. 15 بار ہو گیا. پھر قرات کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 25 بار ہو گیا. پھر رکوع میں جب آپ چلے جائیں گی تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کتنا ہو گیا؟ 15 اور 10 25 اور 10 35 ہو گیا. پھر رکوع سے جب آپ اٹھیں گی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے تو ربنا لک الحمد کہیں گی، اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 45 ہو گیا. پھر جب آپ سجدے میں جائیں گی تو سجدے کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کتنا؟ 55 ہو گیا، ہے نا. پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد جب دوسرے سجدے کے لیے اٹھتے ہیں تو جس کو جلسہ کہا جاتا ہے اس میں 10 بار پڑھنا ہے. 65 ہو گیا. پھر جو ہے نا دوسرے سجدے میں جب آپ جاؤ گی تو آپ کو دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے 10 بار، تو 75 ہو گیا. تو اس طرح سے ایک رکعت میں آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا 75 مرتبہ. 4 رکعت جب آپ کمپلیٹ کر لو گی تو یہ آپ کا ہو جائے گا 300 مرتبہ. تو اس طرح سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے. صلاۃ التسبیح کی جب نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا طریقہ وہ بھی بڑا آسان ہے. وہ آپ اپنی اپنی سہولت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی طریقہ اچھا لگتا ہے، کوئی طریقہ اچھا لگتا ہے. دوسرے طریقے میں فرق اتنا ہے کہ پہلے طریقے میں ہم کیا کر رہے تھے کہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اسی کلمے کو پڑھ رہے تھے. دوسرے طریقے میں یہ ہوگا کہ یہ جو 15 بار ہم نے پہلے طریقے میں پڑھا تھا اس کو ہم سبحانک اللہ کے بعد نہیں پڑھیں گے، بلکہ قرات کر لیں گے، اور قرات قرات سے پہلے یعنی سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ جب ہم 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نا، جو کھڑے ہوتے ہیں
تو وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے پھر ہمیں 10 بار اس کلمے کو پڑھنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ مان لیجئے سبحانک اللہ آپ نے پڑھی، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ قرات سے پہلے جو 15 بار پڑھ رہی تھی وہ نہیں پڑھنا آپ کو، قرات کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 15 بار. ٹھیک؟ سبحانک اللہ کے بعد جو 15 بار پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھنا، اب آپ کو ڈائریکٹ قرات کے بعد پڑھنا ہے 15 بار. پھر جو 10 بار بچے گا وہ آپ کو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ جاؤ اور اس کلمے کو پڑھو، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ڈفرینس ہے بس تھوڑا سا. تو یہ ہماری جتنی بھی نفل نمازیں تھیں، کتنی نفل نمازیں ہو گئی؟ نماز تہجد، نماز تہجد، نمبر 2 نماز اشراق، نمبر 3 نماز چاشت، نمبر 4 نماز وابین، نمبر 5 نماز توبہ، نمبر 6 نماز حاجت، نمبر 7 نماز استخارہ، نمبر 8 صلاۃ التسبیح. تو یہ 8 نمازوں کے بارے میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا. بس بھائی اتنا رہنے دیں. اب میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کو لنک بھیج رہا ہوں، جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجئے گا.